السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، دین اسلام ایک جامع اور کامل اور مکمل دین ہے۔ اس کے بعد اس کی اور زیادہ فضیلت کہ یہ دین اعتدال پسندی کا دین ہے۔ اس میں انسان کی طاقت سے زیادہ سختی نہیں ہے اور اس کی بساط سے زیادہ آسانی نہیں ہے۔ میانہ روی کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیانی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط درمیانی امت بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا نہ تو تمہارا دین زیادہ آسان ہے، زیادہ سہولت پسند ہے، اور نہ ہی تمہارے دین کے اندر بساط اور طاقت سے زیادہ سختی ہے۔ دین اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اس کے اندر غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ غلو دین کے اندر منع ہے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اللہ نے منع فرمایا۔ غلو کا لفظی مطلب لمٹ کراس کرنا، حد سے تجاوز کر جانا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ جو انسان اس سے آگے گزرتا ہے وہ غلو اختیار کرتا ہے، اور الغلو فی الدین یعنی دین کے مسائل، دین کے معاملات کے اندر حد سے تجاوز کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اور اس کے متعلق تنبیہ فرمائی۔ فرمایا انما ہلک من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہو گئیں ان کی ہلاکت، ان کی تباہی و بربادی کا ایک سبب الغلو فی الدین، دین کے اندر ایک حد سے بڑھ جانا۔ فرمایا ایاکم الغلو فی الدین، میرے صحابہ دین کے اندر حد عبور کرنے سے، حد بڑھ جانے سے، حد تجاوز کرنے سے بچو۔ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، چند ایک صورتیں آپ احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلی صورت اعمال کے اندر غلو کرنا، یعنی انسان نیک اعمال کر رہا ہے، نیک عمل کے اندر بندہ حد سے تجاوز کرے۔ صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس پیارے صحابی کے سامنے وضو فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو، جسم مبارک کے ہر حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا، سوائے سر کے مسح کے۔ سر کے مسح کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر عضو مبارکہ کو 3 مرتبہ دھویا۔ جب وضو مکمل فرما لیا تو فرمایا فمن تعدى ذلك فقد اساء وظلم وتعدى، جو بندہ 3 مرتبہ سے زیادہ کرے گا فقد اساء، اس کا عمل برا ہے، وتعدى وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، وظلم اور ظلم کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی کوئی انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے، کلی کرتا ہے تو 3 مرتبہ خیال نہیں رکھتا، ناک صاف کرتا ہے تو 3 مرتبہ کا خیال نہیں رکھتا، چہرہ دھوتا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ دھو لیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے اسی طرح۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے، لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے الغلو فی الدین، دین کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا، اور پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب بیان فرمایا پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ ان لوگوں نے دین کے اندر حد سے تجاوز کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ دھونا اعضاء کو سنت ہے۔ فمن زاد علی ھذا، جو اس سے زیادہ کرے گا فقد اساء، وہ بندہ برا عمل کر رہا ہے، وتعدی حد سے تجاوز کر رہا ہے، وظلم اور ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا وضو کے تمام اعضاء کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھویا جائے گا، سوائے سر کے مسح کے۔ سر اور کانوں کا مسح یہ ایک ہی چیز ہے، صرف 1 مرتبہ کیا جائے گا۔ دوسری صورت نفلی اعمال کے اندر حد سے تجاوز کرنا، اس کی بھی کئی ایک دلیلیں قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ نفل اعمال ویسے ہی زیادہ ہے، اللہ نے فرائض کے بارے میں پوچھنا ہے، جو انسان فرائض سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ لیکن نوافل کے اندر بھی ایک حد سے تجاوز کر جانا غلو فی الدین ہے، دین کے اندر غلو ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مشہور ترین واقعہ 3 صحابہ کا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر مبارک میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اپنے گھر میں موجود نہ تھے۔ ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ نبی پاک دن کے وقت کیسے عبادت کرتے ہیں، رات کے وقت کیسے عبادت کرتے ہیں۔ امہات المومنین نے بیان فرما دیا کہ دن کے وقت اللہ کے رسول اس طرح عبادت کرتے ہیں، رات کے وقت اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان تینوں صحابہ نے اپنے لیے اس عبادت کو کم جانا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں، آپ کی تمام کوتاہیوں سے اللہ نے درگزر کیا ہوا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کا حساب نہیں، لہذا آپ اتنی عبادت کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اتنی عبادت کریں گے تو ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک بندہ بولا، کہنے لگا میں آج کے بعد ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرا اٹھا، کہنے لگا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے اٹھے تو کہنے لگے میں تارک الدنیا ہو جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دوں۔ یہ تینوں افراد اپنے خیالات کا اظہار کر کے چلے گئے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین نے بتایا اللہ کے رسول آپ کے 3 صحابی آئے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا، فرمایا انس انہیں بلا کر لاؤ۔ تینوں صحابہ کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، انتم کذا و کذا قلتم کذا و کذا، کیا تم نے اس طرح کہا ہے؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو،
دنیا کائنات کے اندر اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، دنیا کائنات کے اندر سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں۔ میری سنت کیا ہے؟ فرمایا میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں دن کے وقت روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، میں ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرا یہ طریقہ ہے، میں آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں یعنی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میری یہ سنت ہے، میرا یہ طریقہ ہے۔ فمن راغب عن سنتی، جو بندہ میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں ہوگا۔ نفلی عبادات کے اندر غلو کرنا، ایک حد سے تجاوز کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کی تیسری صورت، غلو فی الدین کی تیسری صورت، کہ انسان اپنے اوپر سختی کو مسلط کر لے، اپنی جان کو سختی کے اندر مبتلا کرے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ پہلی دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بندہ دھوپ میں کھڑا آپ کا خطبہ سن رہا ہے، بیٹھ نہیں رہا، بیٹھنے سے گریز کر رہا ہے۔ فرمایا ما لہٰذا، اس بندے کو کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول اس نے نظر مانی ہے کہ یہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، دھوپ میں کھڑا رہے گا، سایہ حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول اس نے نظر مانی ہے یہ کلام نہیں کرے گا، اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مرہو، اسے حکم دے دو، فلیتکلم، یہ بات بھی کرے، ولیستظل، سائے میں آ کر بیٹھ جائے، ولیقعد، بیٹھ کر میری گفتگو سنے۔ ہاں ایک بات اس کی ٹھیک ہے، ولیتم صومہ، یہ اپنا روزہ پورا کرے۔ یہ کھڑے رہنا اور دھوپ میں کھڑے رہنا اور کسی سے کلام نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں سے منع فرما دیا۔ فرمایا یہ اپنی جان کو مشقت کے اندر مبتلا کرنا ہے، خام خواہ اپنے اوپر سختی نازل کر لینا، کوئی ایسی نظر مان لینا جس کے اندر انسان کے لیے سختی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اپنے اس صحابی کو 3 کاموں سے منع فرما دیا۔ فرمایا دھوپ میں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، سائے میں آ جائے، اور مسلسل کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، ولیقعد، بیٹھ جائے، فلیتکلم، خاموشی بھی ٹھیک نہیں، بات کرے۔ چوتھی بات آپ نے اس کا حکم دیا ولیتم صومہ، روزے کو پورا کرے۔ اس کی دوسری مثال، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے اللہ کے رسول میری ہمشیرہ ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج پر جاؤں گی، پیدل سفر کر کے بیت اللہ کے حج کے لیے جاؤں گی، تو اللہ کے رسول کیا اسے اجازت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسی سختی کو پسند نہیں فرماتے، اسے حکم دو ولتمشی ولترکب، کچھ سفر پیدل کر لے، کچھ سواری پر سوار ہو کر کر لے۔ تو یہ غلو فی الدین ہے کہ اپنے آپ کے اوپر انسان اپنی جان کو مشقت کے اندر مبتلا کرے، سختی کے اندر مبتلا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرات محترم، اس کی تیسری صورت، پہلی صورت کہ انسان اعمال کے اندر غلو کرے، مثلا وضو ہے، میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی، 3 مرتبہ سے تین مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونا۔ دوسری صورت نفلی اعمال کے اندر بھی انسان غلو سے بچے، نفل جتنی بساط ہے، جتنی طاقت ہے اتنا اہتمام کرے۔ اور تیسری صورت جو ابھی آپ احباب کے سامنے رکھی کہ انسان اپنے آپ کو سختی میں مبتلا نہ کرے۔ چوتھی صورت بے جا دین کے متعلق سوالات کرنا۔ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، خام خواہ سوال کر کے اپنے آپ کو مشقت کے اندر مبتلا کرنا، دین کے مسائل کے اندر الجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ رب رحمان نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، فحجوا، لہذا بیت اللہ کا حج کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا افی کل آمن،
اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ پھر سوال کیا افی کل عامن، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، 3 مرتبہ ایک ہی سوال دہرایا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ جب صحابی خاموش ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم، میرے صحابہ اگر میں ایک مرتبہ بھی ہاں کہہ دیتا لوجبت، حج ہر سال فرض ہو جاتا، فمستطعتم، پھر تم اس عبادت کو ہر سال کرنے کی توفیق نہ رکھتے۔ تو ضروری سوال وہ دین کے متعلق پوچھیں، غیر ضروری سوالات سے اجتناب کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے بھی ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کیا، اپنے انبیاء سے غیر ضروری سوال کیے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کی مثال موجود ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، جب تم گائے ذبح کر لو تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا میت کو لگاؤ، وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کلام کرے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے چونکے چناچے چینکیں چانکیں کرنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے جا غیر ضروری سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ ان اللہ لا یمل حتی تملو، نبی پاک نے فرمایا اللہ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے۔ وہ اللہ سے سوال کرتے گئے، اللہ جواب دیتے گئے، جیسا سوال کیا ویسا جواب مل گیا، حتیٰ کہ اتنے سوال کیے اللہ نے اتنے جواب دیے کہ سختی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ان لوگوں کو صرف ایک گائے ملی اور دینے والے نے بھی منہ مانگی مہنگے داموں فروخت کی۔ فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب وہ لے تو آئے لیکن ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے ذبح کریں۔ تو اس طرح کے غیر ضروری سوالات اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، 7واں پارہ سورۃ الانعام، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں تو پھر تم تکلیف کے اندر مبتلا ہو۔ جتنا دین کا پتہ ہے، جتنا آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن و سنت بتا رہا ہے، اتنا عمل کرتے جائیں، غیر ضروری سوالات سے اجتناب کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا عمل کر لو، جس چیز کی طاقت نہیں اسے چھوڑ دو۔ تو غیر ضروری سوالات یہ غلو فی الدین ہے، یعنی دین کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس کی 5ویں صورت انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شان بیان کرنے میں ایک حد سے تجاوز کر جانا۔ آج یہ بات بھی ہماری امت کے اندر، ہماری قوم کے اندر عام ہے، انبیاء کرام کی شان میں غلو کرنا، جس طرح کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ سورہ توبہ 10واں پارہ رب رحمان نے بیان فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ کوئی دنیا کے اندر اللہ کی اولاد نہیں ہے، دنیا کائنات کے اندر اللہ کی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی، عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان میں غلو کیا، ایک حد سے تجاوز کر کے شان اتنی بڑھا دی، کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور عیسیٰ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر اس عقیدے کی نفی کی ہے اور سخت تردید کی ہے۔ 16واں پارہ سورہ مریم فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کہا کہ رب رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، اس کی کوئی اولاد ہے۔ فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، کائنات کے لوگوں تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، فرمایا اگر آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین اس سے چیر دی جائے، وتخر الجبال ہدا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس بات سے نقصان ہوتا ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ دعویٰ کریں کہ رب رحمان کی بھی کوئی اولاد ہے۔ اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ دنیا کو تیس نیس کر دینا، اس کو ختم کر دینا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل ہے، اللہ کو یہ ناگوار ہے کہ اللہ سے کوئی کہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ فرمایا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، رحمان کی تو یہ شان ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔
یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی شان بیان کرنے میں غلو کیا، ایک حد سے تجاوز کر گئے اور شرک کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اپنے بارے میں آگاہ فرما دیا، فرمایا جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا، تم میری تعریف کے اندر، میری شان کے اندر، میرے مقام کے اندر، میرے مرتبے کے اندر، میری فضیلت کے اندر ایک حد سے نہ بڑھنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، صحیح البخاری کی روایت۔ فرمایا میرے صحابہ مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ فإنما انا عبدہ، فرمایا میں تو صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے رسول آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم میرا یہ ہے فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کی شان میں ایک حد سے آگے بڑھ گئی۔ لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے نور سے نور قرار دے دیا۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ غلو فی الدین ہے، دین کے اندر حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، فرما دیجیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر ایک حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے متعلق نہ حق بات نہ کہو۔ یہودیوں نے نہ حق بات کی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے نہ حق بات کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مسلم اٹھا مسلمان اٹھا اس نے نہ حق بات کی کہ نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ غلو فی الدین ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ کی شان بیان کی، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر نہ حق باتیں نہ کہا کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ کی شان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے اذن کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ جبریل کے ذریعے پاک مریم سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں عیسیٰ کا القاء کر دیا۔ یہ ان کی شان ہے۔ انبیاء کی شان میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ نے جو شان بیان کر دی بس اسی کو بیان کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ فرمایا فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے صحابہ مجھے کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ کی شان کیا ہے؟ فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے، قصہ مختصر۔ بات صرف اتنی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیے جا سکتے، دیگر انبیاء کو نہیں دیے جا سکتے۔ مثلا اللہ حاجت روا ہے، نبی پاک حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، نبی پاک مشکل کشا نہیں ہے۔ کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، غوث الاعظم، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے پر قادر، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، نبی پاک نہیں ہے۔ انبیاء کا مقام اپنی جگہ مسلمہ ہے، انبیاء کے مقام کو اللہ کے ساتھ ملانا یا اللہ سے بڑھانا یہ غلو فی الدین ہے، دین کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے اور شرک ہے۔ اللہ رب العالمین شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کریں گے۔ انبیاء کے بعد اولیاء کی شان کے اندر غلو کرنا، بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے اپنے احبار اور اپنے علماء کو، اپنے اولیاء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے جو اپنے احبار اور اپنے اولیاء کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنایا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ان کا اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء، اپنے علماء کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے اذا احلوا بشیء
جب ان کے علماء، جب ان کے اولیاء کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے وہ اسے حلال سمجھ دیتے تھے، وَإِذَا حَرَّمُوا، جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔ شریعت کے حکم کو پس پشت ڈال کر علماء اپنے اولیاء کی بات کو ترجیح دیا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ شریعت نے اسے حلال کیا ہے، ہمارا عالم اسے حرام کہہ رہا ہے، شریعت کے حکم کو چھوڑ کر اپنے عالم کے حکم کو قبول کیا کرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے اس طرح اپنے احبار اور اپنے رہبان، اپنے اولیاء کو اللہ کا درجہ دیا ہوا تھا۔ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، ان پہ اور بنی اسرائیل میں مشابہت اس طرح ہوگی جس طرح جوتے کے دو پاؤں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئی اس سے بھی آگے۔ اللہ رب رحمان نے اولیاء کی شان بیان کی ہے، نبی پاک نے اپنے صحابہ کی شان بیان کی ہے۔ روئے زمین پر کائنات کے اندر سب سے بڑے ولی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کی باتیں حدیث پاک میں ملتی ہیں۔ اللہ کے اولیاء کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، غور سے سن لو، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، کل قیامت والے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اولیاء کو اختیارات کا مالک سمجھا جائے، ان کے مزاروں یا ان کی قبروں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جائے، اللہ کے علاوہ انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، ان سے نفع کی امید رکھی جائے، انہیں حاجت روا یا مشکل کشا سمجھا جائے۔ حضرات محترم، آج آپ دیکھ لیں ہماری امت بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے چلی گئی۔ انہوں نے، بنی اسرائیل نے تو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کی قبر کو چھوڑ کر اولیاء کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ غلو فی الدین ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرات محترم، سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ یہ جبین نیاز کسی کے آگے جھکنی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی ذات کے آگے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو وہ انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کی یہ تعلیم نہیں، انہوں کی جو تعلیمات ہیں ان کو دین کے مطابق سمجھا جائے، عین دین کے مطابق ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا عمل کرنا، ان کی عزت کرنا، اولیاء کی ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ لیکن انہیں اختیارات تفویض کرنا یا اختیارات کا مالک سمجھنا، یہ غلو فی الدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جن کے لیے اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہونا تھا۔ آپ خود اس سے منع فرما رہے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرما، انہوں نے تیرے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، جب آپ مرض الموت کے اندر مبتلا تھے، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری عیدا وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ پاک پیغمبر کی ذات ہوتی۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ یہ نظر و نیاز پیش کرنا یہ مالی عبادت ہے، یہ جبین نیاز کو جھکانا یہ بدنی عبادت ہے۔ انسان نماز کے اندر دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ یہ میری بدنی عبادتیں، اللہ یہ میری زبان کی قولی عبادتیں، اللہ یہ میری مالی عبادتیں للہ صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ جب نماز کا سلام پھیرتا ہے تو اپنی بات کے مخالف چلا جاتا ہے، اللہ کے انبیاء کے، اللہ کے اولیاء کے لیے نظر و نیاز پیش کرتا ہے، ان کی قبروں اور مزاروں کے سامنے جھکتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے۔ کائنات کے لوگوں، یہ غلو ہے، غلو فی الدین
دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، فرمایا جس نے بھی غلو اختیار کیا اللہ نے اسے ہلاکت و تباہ و بربادی سے دوچار کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معتدل اور اعتدال والے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غلو فی الدین سے بچائے، یہ پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے زندہ رکھے، اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور غلامی میں زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی دعا فرمائیں جی۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، جتنے مسلمان فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جتنے مسلمان فوت ہو گئے، اللہ کسی کے والدین ہیں، کسی کے عزیز و اقارب ہیں، اللہ ان سب کا سفر آخرت آسان فرما۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جتنے لوگ پریشان الحال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم، جتنے تنگ دست ہیں اللہ سب کی تنگیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی نیک جائز حاجات خواہشات دلی مرادیں پوری فرما۔ اللہ تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، تو ہی علی کل شیء قدیر ہے۔ مولا کریم، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تجھ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے حال پر رحم فرما۔ مولا کریم، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ مولا کریم، ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ مولا کریم، ساری زندگی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری اور غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ جب ہمارا وقت آخر آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔